سب سے پہلے ان کو یہ بات بتلائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مارنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دعا کو سننے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ پہلے اپنی اولاد کو یہ بات بتلائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جب تم یہ فریضہ انجام دلاؤ گے، جب تم اپنے بچوں کو یہ بات سکھلاؤ گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو مانا نہیں جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا طلب نہیں کی جائے گی، صرف اور صرف اگر دعا طلب کی جائے گی تو رب الہی سے، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جب تم یہ فریضہ انجام دو گے، تمہاری اولاد کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی محبت۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑا معجزہ نازل کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ قرآن ہے، جو کہ تمام انسانیت کے لیے رہنما ہے، ہدایت ہے۔ اور ہم سب کو اس قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم یہاں پر یہی ساری چیز سیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن پر عمل کریں، اور قرآن کو تدبر و تفکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں۔ کیونکہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس میں ایسی باریکیاں ملتی ہیں جو کہ ہمارے سمجھ میں اگر آ جائے تو ہماری دنیاوی جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی پریشانی ہیں، ان سب کا حل مل جائے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین بھی ہمیں اسی کی طرف دعوت دیتا ہے کہ قرآن کو پڑھو اور اس میں اپنے یعنی جتنے بھی تمہارے غم ہیں، جتنے بھی تمہاری پریشانیاں، ہر چیز ختم کرنے کا اللہ رب العالمین دعویٰ کرتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جو تمہارے اندر پریشانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جو مسلمانوں پر غیروں کی طرف سے ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہے جو مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کی علاج اسی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کہ قوموں کے عروج و بلندی کے سبب ہے۔ جس نے بھی اس قرآن کو پڑھا، سمجھا اور اس کو اسی قرآن کے آئین مطابق اپنی زندگی گزارنے لگا، گویا کہ اس نے رب العالمین کو پا لیا، اس کے طرز عمل پر چلنے لگا، تو رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومن بندوں کے اللہ رب العالمین ضرور مدد کرتا ہے، ایسے مومنوں کے اللہ رب العالمین ضرور رہنمائی فرماتا ہے۔ اور دوسری طرف وَيَذَّعُ بِالْآخَرِينَ، جو لوگ بھی اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اس قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، اس قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ فرماتا ہے دوسری آیت کریمہ سورۃ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، قرآن و حدیث سے اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی دنیاوی زندگی تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ کیا چلا کہ اگر ہم اس قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں تو ہماری دنیاوی زندگی تنگ پڑ جائے گی۔ آج ہر شخص اسی بات کا رونا ہوتا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی تنگ ہے، ہم پریشانی میں جوجھ رہے ہیں، ہمارے کو مشکلات آ رہی ہیں، ہم غموں میں چور ہیں، مصیبتوں کے مارے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، صرف یہ رونا رونے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، مومن بن جاؤ، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین مومن بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ ہم صحیح معنی میں مومن ہو جائیں۔ آج ہم سب سے بڑا مسئلہ ابھی کا یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی بات سنتے تو ہیں، لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے دنیا کے اندر تاکہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اب جو بھی شخص
عمل سے دور ہوتا ہے، رب کے فرمان سے دور ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی بات پر عمل نہیں کرتا ہے، ایسے لوگ ہمیشہ اللہ سے بھی دور ہوتے ہیں، دنیا سے بھی دور ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پریشان حال نظر آتے ہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم لوگ غم نہ کرو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، پریشان مت ہو۔ اللہ میں کس طریقے سے تسلی، غور کیجئے، کہا اللہ تعالیٰ غم نہ کرو، حزن نہ کرو، پریشان نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تمہیں بلند کر دے گا، تمہیں پریشانی دور کر دے گا، مشکلات سے نکال دے گا، ہر چیز تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، شرط کیا ہے ہم مومن ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے ہم اگلے خطیب کی طرف چلتے ہیں۔ اپنے دوست یعنی پہلے خطیب مولانا امین سہیل سلفی حفظ اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے شعری بیانی سے عوام کے دل کو جیت لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ محترم اور میرے پیارے ساتھیوں اور مسجد میں حاضر لوگ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف اور کبریائی اور بڑائی اس مالک کائنات کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس رب کائنات نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد وہیں بیکار اور بھٹکتا ہوا نہ چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے اور حق کی طرف گامزن کروانے کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، اور درود و سلام نازل اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، ذمہ داران کی طرف سے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے کہ اولاد کی تربیت۔ یہ ایسا عنوان ہے کہ اگر کوئی تجربہ کار اس بات کو بیان کرے تو وہ بخوبی بتا سکتا ہے کہ ایک بچوں کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو معزز سامعین، بچوں کی تربیت کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم اور آپ اس بات پر غور کریں کہ یہ اولاد جس کے لیے ہم اور آپ اور جس کے ذریعے سے ہماری تربیت کی جاتی ہے اور جس کے لیے ہم اور آپ موجود ہوئے ہیں اور جس کی خوشی کے لیے اور جس کو عیش و عشرت کی زندگی دینے کے لیے ان کے والدین محنت و مشقت کرتے ہیں، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا سورۃ الکہف آیت نمبر 64 کے اندر کہ المال والبنون، کہ مال ہو یا دولت ہو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال و دولت ہو یا اولاد ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے لیے زینت بنا دی ہے۔ آپ کسی گھر کو بنا لیں، آپ کسی گھر کو تیار کروا لیں، آپ اینٹ لگوا دیں، آپ پلستر کروا دیں، جب تک آپ اس کو سجائیں گے نہیں، جب تک آپ اس کو سنواریں گے نہیں، تب تک وہ آپ کو اچھا لگے گا نہیں، آپ کو لبھائے گا نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کو اور اولاد کو دنیا کے لیے زینت بنا کر رکھا ہے۔ معزز سامعین، یہ مال و دولت کے بعد اولاد اتنی وسیع اور اتنی بڑی دولت ہے اور یہ اتنی عظیم نعمت ہے
کہ بڑے بڑے انبیاء کرام نے اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں. اس مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. رب الہی سے کہتے ہیں کہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. رب الہی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، رب الہی سے کہتے ہیں کہ اے میرے مولا، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی سننے والا ہے، تو مجھے ایک بہترین اولاد عطا کر، بہترین ذریت عطا کر. اللہ اکبر. ذرا غور کریں، انبیاء کرام جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت دی. اس کے باوجود انبیاء کرام نے دعا مانگی تو ذریت طیبہ یعنی پاک ذریت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگی. تو معزز سامعین، یہی نہیں، جس طرح سے انبیاء کرام مال و دولت کے ساتھ ساتھ، جس طرح سے انبیاء کرام اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اسی طرح ظالم لوگ بھی اولاد کے لیے تمنائیں کیا کرتے تھے. اب فرعون کے واقعے کو اٹھائیے کہ فرعون اپنے ملک کے اندر اپنے ماتحت میں تمام لڑکوں کو مروا دیتا تھا. جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے تمام کی تمام لڑکوں کو مروا دیتا تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے سے ان کی بیوی کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون اس کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گیا. لیکن جب ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ضروریت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آل و اولاد نہیں ہے، آپ کے بعد آپ کی سلطنت سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، آپ اس اولاد کو تو چھوڑ دیجئے، اس لڑکے کو تو چھوڑ دیجئے. وہ فرعون بھی وہاں پر ہار گیا اور اس کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا. تو معزز سامعین، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. آپ اس کا اندازہ لگائیے. آپ کسی کے پاس جائیے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کے ہاں بچے پیدا نہیں ہو پا رہے ہیں، آپ جائیے ان سے پوچھیں کہ ایک آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے، جس کی عمر ہو چکی ہے، وہ کتنا کلپتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بچہ ہو جس کو وہ کھلا سکے، جس کو وہ گھما سکے، جو اس کو والد محترم کے نام سے بلا سکے، جو ابو کر سکے، کتنا کلپتا ہے. اور یہی نہیں، ایک ماں جن کے گود سنا ہے، وہ کتنا تڑپتی ہیں کہ ان کے گود میں بھی کوئی کھیلنے والا ہوتا. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریضہ بھی انجام دینے کو کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اولاد دے دی گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جس طرح سے چاہو دنیاوی زندگی گزارو، مال و دولت گزارو، اپنے آل و اولاد کو کمائی کی طرف نکال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی بیان کر دیا سورۃ التحریم آیت نمبر 6 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اے لوگو تم لوگ خود کو، اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور لوگ اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، وقودها الناس، اور لوگوں سے بچاؤ، لوگوں کو آگ سے بچاؤ، والحجارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پہ بیان کر دیا کہ پہلے خود کو بچاؤ، پھر اپنے آل و اولاد کو بچاؤ. تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں کوئی بھی عمل انجام دلوانا ہے، اگر ہمیں اور آپ کو اپنے آل و اولاد کو درست راستے پر لانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قوا انفسکم، کہ پہلے اپنے آپ کو آگ کی، جہنم کی آگ سے بچا لو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیا ایمان والو تم لوگ وہ کیوں کہتے ہو جو تم لوگ خود نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی بیان کر دیا کہ پہلے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس کے بعد اپنے آل و اولاد کی طرف رجوع کرو، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. مفسرین اس آیت کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تربیت دیں، اپنے اولاد کو علم سکھلائیں، اپنے اولاد کو دین کے راستے پر لے کر جائیں. یہ مفسرین کا کہنا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا معزز سامعین جب ہم اور آپ عمل کرنے والے ہوں گے. اپنے بچوں کی تربیت سب سے پہلے اس طریقے سے کریں کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی ثبوت دلائیں. سب سے پہلے ان کو یہ بات بتلائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے،
اللہ کے علاوہ کوئی مارنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دعا کو سننے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ پہلے اپنی اولاد کو یہ بات بتلائیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جب تم یہ فریضہ انجام دلاؤ گے، جب تم اپنے بچوں کو یہ بات سکھلاؤ گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو مانا نہیں جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا طلب نہیں کی جائے گی، صرف اور صرف اگر دعا طلب کی جائے گی تو رب الہی سے، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب تم یہ فریضہ انجام دو گے تمہاری اولاد کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی محبت پیدا کر دے گا۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ تلقین دلائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو معزز سامعین، دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو چاہیے اور یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دلائیں، ہم اپنے اعلیٰ اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بتلائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں اس قربانیوں کو بتلائیں، اپنے بچوں کو ہر لمحہ ہر مرحلہ یہ سمجھائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بات بتلائیں۔ تو معزز سامعین، نبی کی معرفت دلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد دلائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں، تمام قبیلے والوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں سنو لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مرحلہ بیان کیا، ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتلائیں اور یہ بھی بتلائیں کہ نبی نے کیا قربانیاں دی تھی۔ طائف کے دور میں طائف والوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا انجام کیا گیا اس بات کو بھی بتلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی اس بات کو بھی بتلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے کتنے فکر مند رہا کرتے تھے اس بات کو بھی بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، نبی بننے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو مقام دیا وہ مقام عورتوں کو بتلائے، تب ہمارے جا کر بچے تربیت پائیں گے۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی دلائیں۔ اور آگے آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دلانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ان کے واقعات کو بتلائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کسی بچے سے یہ طلب کر لیں، یہ سوال کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کا نام بتلا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے حبیب کون تھے، صرف اتنا بتلا دو، کوئی بچہ آپ کو بتانے والا نہیں ملے گا، کوئی بچہ نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے سماج کے اندر کسی بچے کو پکڑ لیں، پکڑ کر یہ پوچھیں، کسی ایکٹر کے بارے میں پوچھ لیں، کسی ایکٹریس کے بارے میں پوچھ لیں، کسی مالدار شخص کے بارے میں پوچھ لیں، وہ آپ کو ضرور بتلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تربیت ہی ایسی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر دین کی باتیں نہیں ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو ہم سنت کے اعتبار سے زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہم اور آپ انہی ایکٹر ایکٹریس کی باتیں بتلائیں گے، انہی مالداروں کی باتیں بتلائیں گے، تو کہاں سے ہمارے بچے تربیت پائیں گے؟ تو معزز سامعین، صحابہ اور صحابیات کے واقعے کو بتلائیے، ان کو بتلائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر ساتھ دیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر ساتھی بن کر رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساتھ میں ہجرت کی۔ آپ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعات کو بتلائیے۔ کیوں؟ بتلانے کی وجہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، کہ اللہ کے نبی آپ بتلا دیجیے کہ اے ایمان والو،
تم لوگ ایمان لاتے ہو، ایسا ایمان نہیں چاہیے. ایمان لاؤ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. ایمان لاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کان میں جائے تو عمل درآمد ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر ہو. جب نبی کی کلام کی بات کی جائے تو ہمارے اور آپ کے جستجو بڑے سننے کی ہمارے اندر ایسے محبت پیدا ہو. ایسا ایمان لانا ہے. تو معزز سامعین، صحابہ کرام جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دیا کرتے تھے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا. ایک صحابی رسول تھی جن کی ابھی شادی ہوئی تھی. آج پہلی رات تھی کہ جب انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں جنگ میں شریک ہونا ہے. یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہوتے ہیں، جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں. ذرا غور کریں، آج پہلی رات ہے. پہلی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جاتے ہیں، اپنی اہلیہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں چلا جاؤں. ان کی اہلیہ کہتی ہے کہ آپ جائیے، نبی کی بات آ گئی، نبی کا فرمان ہے کہ آپ جائیے، آپ کو ہچکچائیے مت. وہ صحابہ رسول جاتے ہیں. جانے کے بعد جب ان کی وفات، جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ الحمدللہ کہ میرے شوہر شہید ہو گئے. ذرا غور کریں، ایسا مرحلہ تھا، ایسی جستجو تھی. تو صحابہ صحابیات کے واقعے کو بتلائیں. اپنے بچوں کی تربیت درست کروانی ہے، اپنے بچوں کو صحیح سالم راستے پر لے کر چلنا ہے، تو ان کو صحابہ صحابیات کے واقعے کو بتلائیے. یہ راجہ رانی کی کہانی ہمیں نہیں بتانی ہے، راجہ رانی کی کہانی ہمیں نہیں بتلانی ہے، ہمیں دنیا کے ایکٹروں کی کہانی نہیں بتلانی ہے، ہمیں سماج کے اندر سب سے اعلیٰ مقام رتبہ پر رہنے والے کی کہانی نہیں بتلانی ہے. ہمیں یہ نہیں بتلانی ہے کہ ہمارے خاندان میں ہماری فلاں سے نہیں بنتی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ نہیں بتانی ہے کہ تمہارے دادا نے ہمیں حصہ نہیں دیا. ہمیں اپنے بچوں کو یہ نہیں بتلانا ہے کہ تمہاری پھپھو ہم سے حصہ مانگتی تھی، ہم نے انہیں حصہ نہیں دیا. ہمیں یہ نہیں بتلانا ہے کہ میرے بھائی سے یہ بغض و عناد ہے. ہمیں یہ نہیں بتلانا ہے. ہمیں بتلانا ہے تو صحابہ صحابیات کے واقعات کو بتلانا ہے. تو معزز سامعین، صحابہ صحابیات کے واقعے کو بتلائیے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کہیں دور مت جائیے، صحابہ کرام کے دور میں مت جائیے. آپ ہندوستان کے واقعے کو اٹھائیے جس میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں. ہندوستان کی آزادی کے وقت مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی. آج کون ہے اس تعلق سے بات کرنے والا؟ آج کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہے. اپنے بچوں کو یہ بات بھی بتلا ہے کہ مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نسلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان اسی طرح فری میں نہیں ملا ہے، ہم نے قربانیاں دی، اسی بنا پر ملا ہے. آپ واقعے کے طور پر علماء صادق پور کے واقعے کو اٹھائیے. مولانا عبد الرحیم صادق پوری کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. وہ خود اپنے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب مجھ کو کالا پانی کی سزا ملی تھی، جب کالا پانی سزا گزارنے کے بعد جب وہ ہندوستان کے اندر آئے تو انہیں اپنا گھر نہیں مل رہا تھا. انہیں بس اتنا معلوم تھا کہ میرا گھر یہیں پر کہیں موجود ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کا گھر موجود کہاں ہے، ان کا گھر ہے کہاں. یہ انگریزوں نے ان کے ساتھ یہ بھی معاملہ کیا تھا کہ ان کے پورے خاندان کو برباد کر دیا تھا. اب ان کے واقعے کو بھی بتلائیے. معزز سامعین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کے واقعے کو بتلائیں. کیوں؟ بتلانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو جب یہ تلقین نہیں دلائیں گے، ہم ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس مسلمانوں کے درمیان بھی ایسے جستجو کرنے والے، ہمت و شجاعت کے دکھانے والے بڑے بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، جنہوں نے چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں دی ہیں، جنہوں نے چھوٹی موٹی جنگیں فتح نہیں کی ہیں، جنہوں نے ملک ہندوستان کو فتح کیا، یہاں تک کہ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے جنگوں کو فتح کیا. آپ ان کے واقعے کو بتلائیے تاکہ مسلمانوں کے اندر وہ جستجو پیدا ہو، مسلمانوں کے اندر وہ ہمت پیدا ہو، مسلمانوں کے اندر وہ شجاعت پیدا ہو کہ ایک مسلمان 20 کے اوپر بھاری رہے. لیکن آج مسلمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کسی ایک سے لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکتا. معزز سامعین،
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، جہاد کے لیے نکل جائیں، میں یہ نہیں تلقین دلاتا ہوں، لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں، اپنے بچوں کی تربیت اس قدر کروا دیں کہ اگر ہمارے بچوں کے ساتھ یا اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ انجام دیا جائے تو ہم اور آپ خود ہو سکیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر کبھی کمزوروں کو کسی نے ساتھ نہیں دیا ہے، کمزوروں کو ساتھ دینے والا آج تک اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، سب اپنے آپ کو دیکھنے والے ہیں، سب اپنے معاملات کو دیکھنے والے ہیں، کمزوروں کو ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، اسی طرح آپ اپنے بچوں کو یہ واقعات بھی بتلائیں کہ جس طرح سے ابھی ملک شام آزاد ہوا ہے، آپ اپنے بچوں کو یہ واقعات بتائیں کہ ملک شام کس طرح سے آزاد ہوا ہے۔ آزاد ہوا اس میں بڑی بات نہیں ہے، مسلمانوں پر اس قدر ظلم کیا گیا، وہاں کے حکومت نے یہ بات دیکھنے کی ضروری ہے۔ آپ سیدنا جیل کے واقعے کو اٹھائیے جس میں مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ بتائے جا رہے ہیں، اور یہی نہیں، اس جیل سے آزاد ہونے والے لوگ کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ نہ جانے کتنے دنوں سے ہم نے سورج کو نہیں دیکھا۔ ہم ایک جیل کے اندر، ایک تہخانے کے اندر ہم میں سے 25 لوگ ہوتے تھے، ہمارے پاس چھوٹا سا ڈبہ میں پانی آیا کرتا تھا، ہم میں سے ہم حصہ لگا لیا کرتے تھے کہ تم اس ٹائم پانی پی لو، تم اس ٹائم پانی پی لو، ہم برابر بانٹ دیا کرتے تھے۔ یہی نہیں، یہ بھی سکون نہیں تھا کہ ہم چلو جیل کے اندر ہے تو ہم عبادت ہی کر لیں، عبادت کرنے کے لیے بھی روکا گیا تھا۔ ذرا غور کریں، اس طرح کا وہاں کے قیدی لوگ بتلاتے ہیں کہ جب ہم لوگ صبح کرتے تھے تو ہمیں اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں یہ اعلان نہ کر دیں کہ آج تمہیں پھانسی دی جائے گی، آج تمہیں پھانسی دی جائے گی، آج تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ جس دن ہم صبح یہ اٹھا کرتے تھے، سب سے پہلا خوف یہ ہوتا تھا کہ آج ہمیں پھانسی نہ دی جائے۔ وہاں کا معاملہ یہ تھا، وہاں کی کال کوٹھی کا آپ آ کے اٹھائیے، آپ 1 کروڑ اگر لینا چاہیں تو آپ کروڑ نہیں لے سکتے تھے، جگہ اتنی تنگ تھی۔ وہاں پر سونے کے لیے ایسا سامان تیار کر رکھے تھے کہ آپ اگر سونا بھی چاہیں تو آپ سو نہیں سکتے تھے، آپ جان دے سکتے ہیں لیکن سو نہیں سکتے تھے۔ ایسی کنڈیشن بھی کی گئی، یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا۔ تو معزز سامعین، ان لوگوں کے واقعے کو بتلائیے، اور صحابہ صحابیات کے تعلق سے آپ بیان کریں گے تو آپ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے واقعے کو مثال کے طور پر آپ یاد رکھیے کہ حضرت زید، ان کو پکڑا گیا، ان کو قیدی بنایا گیا، قیدی بنانے کے بعد کفاروں نے ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا۔ ظلم و ستم کرنے کی حد اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ان لوگوں نے ان کو پھانسی دینے کا عہد و پیمان بھی کر لیا۔ ان کو پھانسی دینے کے لیے پھانسی دینے کے سامان لوگوں کے سامنے موجود بھی کیے، اور جب پھانسی دینے لگے تو کہتے ہیں کہ اے زید سنو، تمہیں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ تم اسلام چھوڑ دو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ محمد کو چھوڑ دو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ کو چھوڑ دو، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم صرف اتنا بول دو کہ آج میں یہاں پر اگر پھانسی دیا جا رہا ہے تو میرے جگہ پر محمد ہوتے، صرف تم اتنا الفاظ بول دو، میں تم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زید نے کیا مثال نمونہ پیش کیا۔ حضرت زید نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ میرے جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، تو سنو، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چل رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھے، میں یہ تک برداشت نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جگہ پر ہوتے ہیں۔ یہ محبت تھی، ان واقعات کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین، اپنے بچوں کے معاملات کو وہ جو کرتے ہیں اس پر نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ آج ہم اور آپ بارہا دیکھتے ہیں، اولاد کچھ بھی کرے، والدین یہ بات کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا تو سمجھدار ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نصیحت کیا کرتے تھے، ان کی تربیت دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ان کے پاس آتے تھے، حضرت عمرو رضی اللہ عنہ چھوٹے سے صحابی تھے جن کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، وہ یہاں سے پلٹ کے ادھر ادھر سے کھانا کھا رہے
رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ماتھے پر، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ اے عمرو سنو، تم کھاؤ، کل بیمینی کا، تم اپنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور تم اپنے آگے سے کھاؤ، ادھر دائیں بائیں پیچھے آگے سے نہیں بلکہ اپنے آگے سے کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی تلقین دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ یا عمرو سم اللہ، اے عمرو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ اپنے بچوں کو یہ تلقین دینا ہے کہ سب سے پہلے ان کو تربیت، وہ کچھ بھی کریں، اگر آپ کے سامنے کوئی معاملہ درپیش کر رہے ہیں، اگر کوئی ان کو نصیحت کر رہا ہے، کوئی ان کو تربیت دے رہا ہے، تو آپ اس سے یہ نہ کہیں کہ جائیے ابھی بڑا ہو جائے گا تو وہ سمجھدار ہو جائے گا۔ یقین مانیں بچے آپ کے سننے پر عمل نہیں کرتے، آپ کے دیکھنے پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ، آپ سوچ لیں کہ ہمارے بچے کو آپ سنا دیں، جتنی بات سنا دیں، اور سوچے کہ وہ نمازی بن جائے، نمازی نہیں بنے گا۔ اگر سننے سے کوئی نمازی بن جاتا، اگر سنانے سے کوئی عمل کرنے لگتا، دین کے راستے پر چل جاتا، تو آج بہت ساری تقریریں ہوتی ہیں۔ ایک دو تقریریں نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری تقریریں ہوتی ہیں۔ اگر سن کر عمل کرنے والے ہوتے تو آج مسجدیں بھری ہوتی، اگر سن کر عمل کرنے والے ہوتے تو آج لوگوں کے درمیان محبت کرنے والے نبی سے موجود ہوتے ہیں، اگر سن کر عمل کرنے والے ہوتے تو آج لوگوں کے درمیان مومنوں کے دلوں میں ایک جوش و ولولہ ہوتا۔ آج وہ جوش و ولولہ نہیں ہے۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ کیوں یہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم اپنے بچوں کے سامنے، اپنے آل و اولاد کے سامنے ہم ان کو کر دکھائیں کہ یہ عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم نمازی ہوں گے تبھی بچے نمازی ہوں گے۔ جب بچے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے، ورنہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہو جائے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک جو بت پرست آدمی اس کے گھر میں ابراہیم جیسا نبی پیدا ہو جائے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ورنہ اگر گھر کے اعتبار سے دیکھیں تو 90% گھر کے اعتبار سے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی باپ یہودی ہے تو وہ اپنے بچے کو یہودی بنائے گا، اگر باپ نصرانی ہے وہ اپنے بچے کو نصرانی بنا دے گا، اگر ایک باپ مسلمان ہے، مومن ہے، وہ اپنے بچے کو مسلمان مومن بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی۔ ایک بات اور غور کرنے والی چیز ہے کہ ہم اپنے جب بچے بڑے ہو جائیں تو ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ اب بچے بڑے ہو گئے، ہم ان کو کیا سکھائیں؟ ہمیں اسی وقت ان کو سکھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن میں ہم اور آپ کیا کرتے تھے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ بچپن میں ہمارا باپ ہمیں کس طرح کھانا کھلایا کرتا تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری مائیں کس طرح سے ہمارے لیے رویا کرتی تھی، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں، ہم اور آپ بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم اور آپ بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا کیا۔ تو جب بچے بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو ان کے سامنے یہ نمونہ پیش کریں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ آپ ان کو چاہتے ہیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان کے والدین بہت زیادہ ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بچوں کی تربیت دلانی ہوگی۔ اگر ہم اور آپ چائے خانوں پر بیٹھ کر، ہم اور آپ گلی کوچوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کے سامنے اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی صلاح الدین یوسف پیدا ہو جائے، کوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا عادل شخص پیدا ہو جائے، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو غور کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف، ہمیں اور آپ کو غور کرنی چاہیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا شخص اسی وقت پیدا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی تربیت کرنے والا ہوگا۔ جب تک تربیت کرنے والا درست نہیں ہوگا، جب تک مائیں اپنے بچوں کو یہ تلقین نہیں دلائیں گی، یہ بات نہیں بتلائیں گی کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کرنی ہے، تب تک بچے یہ بات نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس وقت کی ہم اس مرحلے کو سمجھیں، کیونکہ آج جو دور چل رہا ہے اس سے خراب دور آنے والا ہے۔ ہم اگر اپنی نسلوں کو مضبوط نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں بکھر جائیں گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو یا اپنے بچوں کو سامنے یا اپنے کسی بھی بھائی کے سامنے، وہ ہم سے کتنا کم تر ہو، ہم سے چھوٹا ہو، چاہے عمر میں چھوٹا ہو، چاہے وقت میں چھوٹا ہو، کسی بھی مرحلے میں ہم سے چھوٹا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تلقین دلائیں۔
جائیں، اس کی تربیت کریں، اسے نصیحت کریں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے لیے وہ مستحق ہے کہ ہم اس کے اوپر ذمہ داری کو سمجھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ہم سے سوال کرے گا، ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، الہی تمہیں بچوں کی صحیح اور سالم تربیت کرنے کی توفیق دے، الہی جب بھی ہمارا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو اور ہم میں سے جن کے والدین کا انتقال ہو گیا، الہی تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، الہی ان کے جو بچے جو دین کے راستے میں کام کر رہے ہیں، دین کے لیے جو خدمت انجام دے رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا بدلہ ان کے والدین کو بھی دے، اے اللہ ہمارا جب بھی خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔